بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج پاکستان کو ماض وجود میں آئے 78 برس شروع ہو گئے ہیں، 78واں برس شروع ہو گیا ہے اور ہم اپنی انڈیپینڈنس ڈے کے دن 78ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ لیکن میں گزشتہ تقریباً 10 سالوں سے اس بات کو ریئلائز کر چکا ہوں کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہماری آزادی کہیں کمپرومائز تو نہیں ہوئی؟ جب میں خود سے یہ سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب اسباق میں آتا ہے کہ ہم تو آزاد ہی نہیں۔ اگر ہم آزاد ہوتے تو 77 برس کافی ہوتے ہیں کسی ملک کو ڈائریکشن دینے میں، اس کی ترقی دینے میں، اس کی عوام کے حالات سدھارنے میں بہت وقت ہوتا ہے۔ پاکستان سے جو بعد میں ماض وجود میں آئے کنٹری، جنہوں نے اپنا نصب العین ایمانداری، آنیسٹی، محنت، کام کو نصب العین بنایا، وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ کیا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے؟ کیا وہ ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے پاکستانیوں کو بہت ٹیلنٹ دیا ہے۔ ہم ناشکرے ہیں، ہم نے اس پاکستان کی قدر نہیں کی۔ ہمیں وہی ملی نغمے ہر دفعہ نئے انداز میں سنا دیے جاتے ہیں، لالی پاپ دے دیا جاتا ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جب میں خود سے یہ سوال کرتا ہوں تو میرا ضمیر اس بات پہ 100% ایگری ہے کہ اس پرچم کے سائے تلے تو صرف پاکستان کے چور لٹیرے ایک ہیں۔ چور لٹیروں کا جو شکنجہ ہے وہ اس پرچم کے سائے تلے ہمیشہ ایک رہا ہے، اور عوام کو یہ ملی نغموں کے بہانے بنا کر، ملی نغمے سنا کر، ان کو 24 گھنٹے محظوظ کر پھر بلا دیا جاتا ہے اور ملک کو نئے سرے سے لوٹنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی بیوروکریسی جو ملک چلانے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تمام بیوروکریٹ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ بات بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، کیا انہوں نے پاکستان کو ایمانداری سے سرو کیا ہے؟ کیا پاکستان کی عوام کو انہوں نے جو سرو کرنے کا جو حلف اٹھایا تھا، کیا ایمانداری سے کیا ہے؟ کوئی ریئر چانس ہوگا کوئی ایسا بیوروکریٹ جس نے اپنی زندگی ایمانداری سے گزاری ہوگی، لیکن 99% بیوروکریٹ رشوت خور اور شراب کے عادی ہیں اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، لیکن ان کی عوام کو جو ڈلیور کرنے کی اتھارٹی ہے وہ ان کی زیرو ہے۔ عوام جو ہے جس کا نام لے کر تمام جماعتیں الیکشن میں ووٹ لیتی ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل کلاس ہو، خواہ وہ ان پولیٹیکل کلاس ہو، جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، سب عوام کو بیوقوف بنانے میں اپنے یعنی کہ کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اب پچھلے 77 سالوں میں عوام کو جتنا انہوں نے بیوقوف بنایا ہے شاید ہی کسی نے بنایا ہو۔ لیکن پاکستان کی عوام کو جو شعور دینے والا ایک لیڈر آیا جس کا نام عمران خان ہے، جس نے 22 سال کنٹینیوس ایفرٹ کرنے کے بعد پاکستان کا پرائم منسٹر بنا، جس نے یہ پاکستان کے نظام حکومت کو جب اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس نے اس سارے نظام کو ننگا کر کے دکھا دیا کہ اس نظام کا جو شعبہ بھی آپ دیکھو گے وہ کرپشن سے لتھڑا ہوا ہے، کرپشن سے بھرپور ہے۔ ہم کیا آزادی منا رہے ہیں؟ اس 14 اگست کو کم از کم پاکستانیوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی امنگ پیدا ہوئی ہے۔ پاکستانی اپنی حقیقی آزادی کے طلبگار ہوئے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر جو حقیقی آزادی کی پیاس کس نے جگائی ہے، اس کا سارے کا سارا کریڈٹ اللہ رب العزت نے عمران خان کو دیا ہے۔ کیونکہ معذرت خان درمیان میں فون آ گیا تھا، اللہ رب العزت نے سارا کا سارا کریڈٹ اس عمران خان کے حصے میں ڈالا ہے، جس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی اور لوگوں کو اتنی اویئرنیس دی کہ اٹھو اپنے حقوق کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے، آپ لوگ آزاد نہیں ہو۔ ہماری خارجہ پالیسی ایک مخصوص طبقہ بنا رہا ہے پچھلے 76 سالوں سے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے اور جو گائے بگائے بدلتا رہتا ہے اس کا رول، اور نیا بندہ آ جاتا ہے اس کی جگہ۔ میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، اگر ہم لوگوں نے
اس دفعہ جو مومنٹم بلڈ کیا ہے اور جو ہمیں حقیقی آزادی کی طرف قدم اٹھا دیا ہے، اگر ہم اس سے پیچھے ہٹے یا ہم نے کمپرومائز کیا یا ہم شہادت کی موت مرنے سے ڈرتے رہے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں آئندہ 50 سال میں اس ملک کو یعنی کہ گروی رکھ کر ہم جا رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر، ہماری یوتھ کے اندر اللہ کے فضل سے اتنا شعور بیدار ہو گیا ہے کہ ہماری یوتھ انشاءاللہ اس 31 اگست کے بعد پاکستان کی ڈائریکشن کو یکسر تبدیل کر دے گی۔ ہم نے اس نظام کو، جو بھی بینیفیشری ہے، اس نظام کو ہم نے جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ اس نظام کو ہم جب تک جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے اس وقت تک پاکستان کا نظام نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ پاکستان کا نظام ایک یہ کفریہ نظام ہے، یہ پارلیمانی ایک غیر جمہوری نظام ہے، اس میں اقلیت برسر اقتدار ہے، اکثریت کو فنڈامنٹل رائٹس نہیں دیے جا رہے اور اکثریت طبقہ یعنی کہ غربت کی سطح پر زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ میں نے یہ جو 14 اگست لاہور میں سیلیبریٹ کی اور میرا آج قصور بھی جانا ہوا بزنس کے سلسلے میں، تو میں نے دیکھا کہ غریب لوگ موٹر سائیکلوں پہ پاکستانی جھنڈے سینوں پر سجائے موٹر سائیکلوں پر سفر کر رہے ہیں، نوجوان طبقہ۔ جب میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی، ان کی وے آف لائف دیکھا، ان کے کپڑوں کا میں نے معیار دیکھا، تو انتہائی غریب گھرانوں سے وہ بچے تھے جو پاکستان کی آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ہم ایک بھیڑ چال کی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم اپنی حقیقی آزادی حاصل کر سکیں۔ ابھی جو پاکستان کو کی جو قوم کو موٹیویشن ملی ہے، جو اس کا مورال بوسٹ اپ ہوا ہے، جو اس کا پوٹینشیل بڑھ گیا ہے، جو مومنٹم بلڈ ہو گیا ہے، اور اسی مومنٹم کو ہم ایمفیسائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ان کے جبڑوں سے ہم اپنی آزادی چھین کر رہیں گے، خواہ ہمیں موت کے پروانوں کے آگے سے نہ گزرنا پڑے۔ ہمیں ہر وہ حصار توڑنا ہے جو اس نظام کا بینیفیشری ہے۔ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام اس ملک میں انشاءاللہ متعارف کرانا ہے۔ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی عوام کی بہتری، پاکستان کی عوام کی حالات زندگی اسی وقت بہتر ہوگی جب حکومت کرنے والا سادگی اختیار کرے گا، انتہائی سادگی اختیار کرے گا، اور جس لیول پہ غریب طبقہ رہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس وقت پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا جوڈیشل کا نظام جو ہے وہ انتہائی پستی کا شکار ہے۔ میں تمام پاکستان کے ججوں کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، جو سول جج سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک جتنوں نے بھی حرام کھایا ہے، غلط فیصلے دیے ہیں، عوام کی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو عزت کے نقشوں میں بٹھا کر عبرت کا نشان بنائے گا۔ یہ میری آج اللہ کے فضل سے پیش گوئی سن لیں، یہ لوگ اور ان کی آنے والی نسلیں ان کو چھتر ماریں گی اور ان کو یعنی کہ ایسے ایسے القاب سے پکاریں گی کہ یہ لوگ اپنے ہی یعنی کہ ضمیر کے سامنے مر جائیں گے۔ ان لوگوں کو اگر چلو بھر پانی اگر ملتا تو اس شرم سے ڈوب مرتے، یہ پاکستان کی عوام کو انصاف ڈلیور کرتے۔ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جہاں جمعے سے کہ جمعے فیصلہ ہو تاکہ ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں، لیکن ہمارے بنیادی مسائل اسی وقت حل ہوں گے جب ہم اپنی حقیقی آزادی ان سے چھین لیں گے۔ آپ ان کی شکلیں نہیں دیکھتے، کتنے مکروہ چہرے ہیں، کتنی نحوست ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے۔ یہ روزانہ 2 پیس پہن کر کاٹھے انگریز بن کر ہمارے یعنی کہ پبلک میں نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہی ایفیشینٹ اور بڑا پڑھا لکھا شو کراتے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں ہے، کم از کم اپنے قومی لباس کو فروغ دے لیں، اپنے قومی لباس کو پہن لیں۔ تو کیا ہم جنا کیپ پہنے، ہماری جو یعنی قومی ہماری نشانی ہے اس کو پہننا یہ پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ انگریزوں کے غلام ہیں، انگریزوں کے پٹھو ہیں، انگریزوں کے کتوں کو نہلانے والے ہیں، انگریزوں کو پروٹوکول دینے والے ہیں، ان کی پناہ گاہوں میں جا کر یہ چھپتے ہیں، یہ پاکستان سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ پاکستان کی یوتھ اس کھلواڑ کو نہیں ہونے دے گی۔ آج ہم یہ عہد کریں، آج 14 اگست کے دن انشاءاللہ جب اگلی 14 اگست آئے گی پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو چکا ہوگا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ تمام پاکستانیوں کو اپنے مقصد کے لیے یونائٹ کر دے،
ہم تمام پارٹیوں سے بالا تر ہو کر جب ایک جینون جمہوریت، ایک جینون حکومت لے کر آئیں گے جس میں سویلین بالادستی ہوگی اور تمام کلیدی عہدوں پر سویلین لوگ، حقدار لوگ میرٹ پر ڈیزگنیٹ ہوں گے، وہ پرفارم کریں گے، تو انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں اپنا لوہا منوائے گا اور اس صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کا حقدار ہوگا۔ تو ہمیں اپنا تمام جو نظام ہے جس کے تحت آج تک ہم نے 77 سالوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، اس نظام کو اب لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ انتہا پہنچ چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم کا نظام ہے، سراسر ظلم کا نظام ہے۔ انشاءاللہ یہ اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے، آخری دفعہ یہ پھڑا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی بڑھ کے مار لیں، یہ جتنے بھی 2 درجن میڈل لگا کر پھرنے والے جتنے بھی بڑھ کے مار لیں، عوام اب ان کی بڑکوں کو نہیں سنے گی، ان کو روند کر نکل جائے گی، ان کو ان محلات سے نکالے گی، اور انشاءاللہ جو سویلین بالادستی پاکستان میں انشاءاللہ قائم ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام ری انٹروڈیوس ہوگا اور ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو میرا تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ 5 وقت کی کم از کم نمازیں نہ چھوڑیں۔ ہم 5 وقت کی نمازوں میں بڑی بھول کر رہے ہیں۔ ہمیں 5 وقت کی نماز تو ضرور پڑھنی چاہیے، اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اب آج سے تہیہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جب انشاءاللہ ہر گھر میں 5 وقت کا نمازی 100% ہم نمازی بن جائیں گے تو سارے کا سارا نظام خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ ہر انسان خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی جب کوشش کرے گا تو انشاءاللہ سارا کا سارا نظام حکومت اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو لے آئیں گے جو غریب و غربا کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بے سہاروں کی انشاءاللہ مدد کریں گے۔ ان کو وہ رسپیکٹ دیں گے سوسائٹی میں، اور ان کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور ان کے بچوں کو بھی ایکول اپرچونٹی ملے گی کہ وہ ایک یکساں تعلیمی نظام کے تحت ایک یکساں یعنی کہ جو اسلامی نظام ہوگا اس میں تمام لوگوں کو ایکول اپرچونٹی ملے گی کہ وہ اپنے بچوں کو فیوچر سیکیور کریں اور پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ اور انشاءاللہ یہ غزوہ ہند یہ ان لوگوں نے لڑنی ہے جنہوں نے زندگی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر گزاری ہوگی، جو گزار رہے ہیں۔ یہ غزوہ ہند 2 درجن میڈل سجا کے لگانے سے غزوہ ہند کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ غزوہ ہند وہی مومن لڑے گا جس کو کالا رسول اللہ کی اہمیت کا پتہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں لیڈ کرے گا اور عالم اسلام میں پاکستان کو کلیدی رول ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔